الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين چشم گریاں تخم مغارے حق بوتی رہی کٹ گیا سر مگر نمازیں ادا ہوتی رہی سمرتا خنجر گلوئے عشق پر چلتا رہا شمع حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا محمد بمقالتی ولكن مدت مقالتی بمحمد درود پاک تلاوت فرمائیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر بزرگوں عزیز ساتھیوں محرم الحرام کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ میں نواز شاہ رسول جگر و شاہ بطول امام عالی مقام سیدنا حسین بن علی صالح رضی اللہ تعالی عنہما کے مختصراً فضائل و مناقب اور آپ کے چچا دار بھائی سیدنا مسلم بن عقیل اور ان کے
صاحبزادے محمد ابراہیم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شہادتیں بیان کی گئیں۔ آج کے مختصر وقت میں انتہائی مختصر امام علی مقام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شہادت عرض کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اصحاب مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں سچی عقیدت، پیار اور ان کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ لو آمین۔ بغیر کسی تردید کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب 60 ہجری کو انتقال فرماتے ہیں، تو ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ تمام اسلامی ممالک کے گورنروں کو وہ خط لکھتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اپنی اپنی عوام سے کہو تمہارے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے میں یزید کی بیعت کرے۔ جس طرح باقی ممالک کے اندر یا شہروں کے اندر یزید کے خطوط گئے، اس طرح مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے پاس بھی خط آیا کہ آپ اہل مدینہ سے کہو کہ تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میری بیعت کر لیں، یعنی میری خلافت کو قبول کر لے۔ اور 4 آدمیوں کو سب سے پہلے کوشش کرنا کہ وہ 4 آدمی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میری یعنی یزید کی بیعت کریں۔ وہ 4 آدمی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 آدمی وہ تھے کہ جب 56 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا ولی عہد منتخب کیا، تو ان 4 آدمیوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی، یزید کی ولی عہدی کی۔ ایک حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالی، اور دوسرے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی، تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی، اور چوتھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی۔ ان 4 آدمیوں نے مخالفت کی تھی کہ اے امیر معاویہ، آپ جو طرز اختیار کر رہے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کی ولی عہدی کا عہد لے رہے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا جانشین بنے۔ اگر باپ کے بعد بیٹا ہی جانشین بنتا تو پھر صدیق اکبر اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نامزد کرتے، سیدنا فاروق اعظم اپنے کسی بیٹے کو نامزد کرتے۔ جب دور نبوت میں یہ نہیں ہوا، صدیق اکبر نے ایسا نہیں کیا، فاروق اعظم نے ایسا نہیں کیا، تو آپ یہ قدم کیوں اٹھا رہے ہیں؟
تو ان 4 صاحبزادوں نے 4 جلیل القدر صحابہ کرام نے مخالفت کی، اور ان کو یہ حق حاصل تھا کہ جو بات وہ حق سمجھیں الگ اعلان اس کا اظہار کرے۔ جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے، ان میں صحابہ اکرام بھی تھے، خاص طور پہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ بڑی مشکل سے مسلمان ایک کلمے پہ متفق ہوئے ہیں، یعنی ایک خلیفہ پہ متفق ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تو لڑائیاں چلتی ہیں، حضرت علی کے بعد خلافت میں لڑائی چلتی رہی، جو فتوحات کے سلسلے تھے، حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر جو فتوحات ہوئی تھی، حضرت عثمان کے اول دور میں جو فتوحات ہوئی تھی، وہ فتوحات رک گئی، اپنا ایک دوسرے سے لڑنے کی فرصت ہی نہیں، ایک دوسرے سے لڑتے رہے، اور اسلام آگے بڑھنے سے، پیش قدمی سے رک گیا۔ اگر بغیر کسی خلیفہ کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تو آپ کے بعد پھر خلافت کے کئی دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، تو مسلمان جو ایک خلیفہ سے متفق ہوئے ہیں پھر انہوں نے اختلاف پیدا ہو جائے گا، پھر وہی جنگوں کا سلسلہ چل پڑے گا جو سیدنا علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ کے دور میں، عذاب کے دور میں ہوتا رہا، پھر پیش قدمی میں رک جائے گی اور فتوحات کا سلسلہ بھی رک جائے گا۔ اس لیے چونکہ اکثریت بنو امیہ کی ہے تو آپ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں ولی عہد کے طور سے کہ آپ کا جانشین آپ کا بیٹا یزید ہوگا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اگر صحابہ کرام کا مشورہ مان کر یزید کو ولی عہد منتخب کیا، اور سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جنہوں نے منتخب کیا ان کی نیت میں شک نہیں ہو سکتا، وہ محبوب کے صحابہ ہیں، اور محبوب نے فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے تمام صحابہ دیندار ہیں، کسی کے نیت پہ شک نہ کرنا۔ تو جس نے منتخب کیا ان کی نیت پہ شک نہیں ہو سکتا، انہوں نے عوام کی بھلائی میں سمجھی، اور جنہوں نے اختلاف کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی نیت پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوئی اقتدار کے بھوکے تھے یا خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، ان کی نیت پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اولو العزم ہستیاں تھیں۔ یہ بھی آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے، نہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سمیت ان کے ساتھیوں کو برا بنا کہہ سکتے، نہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کو برا بنا کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہمیں اتنی ضرورت ہے کہ ہم ان کے درمیان فیصلہ کر سکے، فیصلہ کرے تو وہ کرے جو ان کا حق اللہ ہو۔ تو بہرحال جب یزید کا خط آیا، گزشتہ جو میں نے عرض کیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا، ان 4 میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر تو فوری طور پہ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے پہلے انکار کیا تھا امیر معاویہ کی زندگی کے اندر، امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کی رائے بدل گئی، انہوں نے بیعت کر لی، حضرت عبداللہ بن عمر نے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی رہ گئے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔
امیر معاویہ کے انتقال سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، بیعت کی نوبت ہی نہیں آئی۔ باقی عبداللہ بن زبیر حضرت حسین اپنے موقع پہ ڈٹے رہے، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس نے بیعت کر لی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے تو اب کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہوئے کہ آپ مہربانی کیجیے کوفہ تشریف لے آئیے، پھل پک چکے ہیں، نہروں کا پانی جاری ہے، ہمارا کوئی امام نہیں، نحن لا امام علیہ، ہم وہ ہے جن کا کوئی امام نہیں، ہم جمعہ بھی نہیں پڑھتے کسی کے پیچھے، ہم نے اس دفعہ عید بھی نہیں پڑھی نماز کسی کے پیچھے، کیونکہ ہمارا امام نہیں، آپ مہربانی کریں تشریف لے آئے۔ یہاں پہ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے سمجھ لو کہ شروع ہوتی ہے کوفیوں کے بلانے سے۔ کوفی خطوط لکھ رہے ہیں، خطوط کی تعداد بڑھتے بڑھتے 12,000 ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس روکنے والے، جس کو پتہ چلا اپنے روکا۔ حضرت عبداللہ بن عباس مکہ پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ عراق تشریف لے جانا چاہتے ہیں، کوفہ تشریف لے جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا نہ جاؤ، مجھے ان خطوط سے تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے پر پکے رہے۔ ادھر مدینہ کے اندر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی رہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن جعفر ان کے گھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تھی۔ تو بہنوئی مدینہ کے اندر رہتے ہیں، حضرت حسین مکہ آ گئے، مکہ سے کوفہ جانے لگے۔ مدینہ میں بہنوئی کو پتہ چلا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو، تو وہ گورنر کے پاس گئے کہ مجھے پتہ چلا حضرت حسین کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ والے دغا باز ہیں، مکہ آ رہے ہیں، مہربانی کرو ایک حضرت حسین کے نام خط لکھ دو کہ حضرت حسین کو جس میں لکھ دو کہ آپ واپس تشریف لے آؤ، آپ کو امان دی جائے گی، آپ کوفہ کے اندر تشریف نہ لے جاؤ۔ اب مدینہ کا گورنر اس سے عمر بن سعید تھا، عمر بن سعید، اس نے عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ آپ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے خط لکھ لیں، جو کچھ حضرت حسین کو لکھنا چاہتے ہیں میں اس کے نیچے دستخط کر دوں گا۔ عبداللہ بن جعفر نے خط لکھا اور مدینہ کے گورنر نے نیچے دستخط کر دیے، جس میں لکھا ہوا یہ تھا، اے جنتی نوجوانوں کے سردار، آپ جس راستے سے چل رہے ہیں میں وہاں آپ کی ہلاکت دیکھ رہا ہوں، مہربانی کرو واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آؤ، آپ کو امان ہوگا، ساری زندگی جب تک میں موجود ہوں آپ کے قریب کوئی نہیں آ سکے گا۔ دستخط گورنر کے ہو گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دو بھانجے جو حضرت حسین کے ساتھ ہی کربلا میں شہید ہوئے، ایک کا نام محمد تھا اور دوسرے کا نام عون تھا، حضرت زینب کے بیٹے، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے، ان کو حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے بیٹوں کو خط دیا کہ جاؤ اپنے ماموں جان کو جا کر یہ خط دو اور انہیں کہو جہاں جا رہے ہو رک جاؤ، ان قریب میں خود بھی آ رہا ہوں۔ انہوں نے خط دیا، حضرت حسین نے فرمایا علم کا توکل اللہ، اللہ کہتے ہیں جب کوئی ارادہ کرو پھر اللہ سے توکل کرو، اب جو اللہ کی مشیت ہوگی وہی ہوگا، میں رکنے والا نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ خود حضرت حسین بن علی کے بہنوئی پھر مدینہ کے گورنر کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ایسا کرو اپنے بھائی کو میرے ساتھ بھیجو تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یقین ہو کہ مدینہ کے گورنر کا بھائی آیا ہے
چلے جائیں۔ تو عمر بن سعید نے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر یحییٰ بن سعید مدینہ کے جوانان کے بھائی کو لے کر گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملے تو اس وقت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا ہے، اس کے ایفا کے لیے میرا جانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے پوچھا وہ خواب کیا ہے ہمیں بھی تو بتاؤ۔ تو حضرت حسین نے فرمایا نہ آج تک کسی کو بتایا ہے نہ بتاؤں گا جب تک اس کی تعبیر لوگوں کے سامنے نہ آ جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت یحییٰ بن سعید یہ دونوں جو تھے بزرگ یہ نا امید ہو کر واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سفر شروع فرما لیتے ہیں۔ سفر شروع ہوا جس کی انتہا پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تھی۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں ذبح ہو جائے، جو میرے راستے میں شہید ہو جائے، اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ وَلَا تَقُولُوا، خبردار، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، بوٹی بوٹی کر دیا ہے، انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہوتا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق شہادت سے لبریز ہو کر مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، راستے میں ایک آدمی ملا جس کا نام فرزدق تھا اور اہل بیت کی محبت سے سرشار تھا۔ جب اس کی نگاہ پڑی نانا رسول جگر گوشائے بطور اپنے خاندان سمیت جا رہے ہیں، تو اس نے پوچھ لیا ہے نمستے رسول کہاں کا ارادہ ہے؟ حج کے ایام میں لوگ حج کے لیے مکہ آ رہے ہیں اور آپ مکہ سے تشریف لے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سیدنا حسین بن علی نے فرمایا اے فرزدق، حج اتنا ضروری نہیں جتنے ضروری کام کے لیے میں جا رہا ہوں۔ کیونکہ سیدنا حسین کو جو خط لکھے گئے وہ خط اتنے سخت تھے کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے حج سے زیادہ ضروری سمجھا کہ اصلاح احوال کی جائے، سنتوں کو زندہ کیا جائے، امت مصطفیٰ کے اندر اتحاد اتفاق کی فضا کو ہموار کیا جائے، مسلمان بغیر امام کے نہ رہیں۔ سیدنا حسین نے ضروری سمجھا۔ فرزدق پوچھتا ہے کیوں جا رہے، کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کوفہ جا رہا ہوں۔ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ میں بھی کوفہ سے آ رہا ہوں حج کے لیے، اپنی ماں کو لے کے جا رہا ہوں حج کروانے کے لیے۔ سیدنا حسین بن علی فرماتے ہیں یہ تو بتا کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ فرزدق کہتے ہیں کوفہ والوں کے دل تو آپ کی محبت میں دھڑکتے ہیں مگر تلواریں بنو بھیا کے پاس۔ مطلب کیا؟ آپ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن بڑے لالچی لوگ ہیں، پیسے کے حریص ہیں، اقدار کے حریص ہیں، دولت کے حریص ہیں اور موت سے مرے کرنے والے ہیں۔ کل اگر خدا نہ خواستہ بنو امیہ کی آپ کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو پھر کوفہ والوں کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ تمہارے خلاف چلیں گی۔ سیدنا حسین بن علی فرماتے ہیں کہتے ہی ہے؟ فرمایا ہاں ایسے ہی ہے۔ اگر محبت کی بات، کھانے کی بات آئی
تو سب سے پہلے دسترخوان پہ آپ کے ساتھ کوفی نظر آئیں گے، اور اگر آپ کے خلاف معاملہ چلا گیا تو پھر آپ کے مخالفوں کے ساتھ آپ کے خلاف پہلی صف میں بھی وہی کوفی نظر آئیں گے۔ سیدنا حسین بن علی نے سنا تو فرمایا اچھا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ سیدنا حسین بن علی فرماتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اب میں چل پڑا ہوں تو میں آگے ہی جاؤں گا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر جاری ہے۔ ایک مقام وہ آ گیا جس مقام پہ اطلاع ملی سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے جو ہے نا چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے نمائندہ بن کر کوفہ میں گئے ہیں۔ 80,000 کوفیوں نے بیعت کی ہے، مگر ابن تیار ایک ہی تقریر تھی، جذباتی تقریر۔ 80,000 نے ساتھ چھوڑ دیا اور مسلم بن عقیل مظلومانہ شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ حسین آپ کے لڑائی بھائی حضرت عبداللہ بن مختار وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب حضرت حسین کو رات پتہ چلتا ہے اب مشورہ شروع ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی رائے لیے کہ واپس چلے جانا چاہیے۔ واقعہ جیسا سنا تھا یہ تو وہی لوگ نکلے، غدار نکلے، دھوکے باز نکلے، بے وفا نکلے۔ حضرت حسین کی اپنی رائے واپس چلا جانا چاہیے، لیکن جب اتنی بات ہوئی حضرت مسلم بن عقیل جو شہید ہو گئے ان کے بھائی کھڑے ہو گئے، ان کے بیٹے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں حسین اب ہم واپس نہیں جائیں گے، آگے ہی جائیں گے، آپ جاتے ہیں چلے جائیں، ہم واپس نہیں جائیں گے اس وقت تک جب تک اپنے بھائی کا اپنے باپ کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں، یا بدلہ لیں گے یا جام شہادت نوش کر جائیں گے۔ بدلہ لے لیا تب بھی کامیاب، جو شہید ہو گئے تو تب بھی کامیاب۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تمہارے باہر زندہ رہنا فضول ہے، اب تو میرا وہی راستہ جو تمہارا راستہ۔ سیدنا حسین بن علی نے ان کی رائے پہ عمل کیا، اب چل پڑے خود بھی ساتھ، چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچے جس مقام کو مقام نینوا کہتے ہیں۔ وہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھتے ہیں، آنکھ لگ گئی، آنکھ جو لگی تو پھر آنکھ کھلی، زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر سیدنا حسین علی کے لگتے جگر 18 سالہ نوجوان شہزادہ علی اکبر آگے آئے، کہتے ابا جان انا للہ تو مصیبت پڑا جاتا ہے، مشکل کے وقت پڑا جاتا ہے، آپ انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سیدنا حسین بن علی نے فرمایا آپ لگے میں نے خواب میں دیکھا چند سفید پوش آدمی جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں، کچھ لوگ چلتے ہیں موت ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ لگتا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری موت ہمارے ساتھ ساتھ۔ حضرت علی اکبر شیر خدا کی تصویر، علی اکبر بولتے ابا جان مجھے بتاؤ کیا ہم حق پر ہیں یا باطل پر؟ فرمایا حق
علی اکبر کہتے عباس پھر نارینہ کیا بننا، پھر گھبرانا کیا، پھر پریشان کیا ہونا، جب ہم حق پر مر گئے تب بھی کامیاب ہیں، یہ غازیوں کرواتا تھا گئے تب بھی کامیاب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، الہ العالمین تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا جو باپ کو مشکل وقت تسلیاں دیتا ہے، باپ کا دل بڑھاتا ہے، اللہ تیرا جتنا شکر ادا کرنا کام ہے۔ قادسیہ سے 3 منزل پہلے زہیر بن قیس بن مصر کو حضرت حسین بن علی نے خط دے کے بھیجا، جاؤ کوفہ والوں کو خط پہنچاؤ۔ خط میں لکھا ہوا تھا، یہ خط نوازشہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین بن علی کی طرف سے اہل کوفہ کو ہے، اے کوفہ والوں تم نے 12,000 خطوط لکھے، تمہارا 150 آدمی میرے پاس آیا، تو میں نے کوفہ آنے کا ارادہ کر لیا، اب میں مقام قادسیہ کے قریب پہنچتا ہوں، آؤ میرے لیے باہر نکلو کوفہ سے۔ حضرت حسین نے اپنے ساتھی کو خط دے کر کوفہ روانہ کیا، لیکن کسی کو کیا پتا قادسیہ کا مقام ہے، وہاں پولیس نے ناکہ لگایا ہوا ہے، اور ان کا جو سربراہ ہے اس کا نام حسین بن نمیر ہے۔ حسین سوال کے ساتھ حسین بن نمیر جب حضرت حسین کا قافلہ پہنچتا ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں، تو حضرت حسین کا خط نکل آتا ہے، لوگ پکڑ کر کوفہ ابن زیاد کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ آیت کرو اس قید کو لے جاؤ مکان کی چھت پہ، کہتے ہیں قید دل بچنے کی صورت ہے، مکان کی چھت پہ چلا جا اور وہاں کھڑے کر نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کذاب بالکذاب حسین بن علی پر تبرہ کر، ملعون بن ملعون حسین بن علی کو تبرہ کر۔ حضرت قیس کہتے ہیں بہت اچھا، جب مکان کی چھت پہ چلے گئے وہاں جاتے کہتے ہیں تو کوفہ والوں کان کھول کے سنو، تم نے خطوط لکھے، نواسہ رسول تشریف لے آئے، تمہارے وفد گئے، نواسہ رسول تشریف لے آئے، وہ نواسہ تشریف لے آیا جس کو محبوب کبھی کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، کبھی رخساروں کو چوما کرتے تھے، کبھی پیشانی کو چوما کرتے تھے، صرف چومنے تک بات نہ تھی۔ ترمذی شریف کی عظیم محبوب ہے آمنہ کے لال کبھی حسین بن علی کو گلے لگا کے چوما کرتے تھے، کبھی سیدنا حسین بن علی کو سونگا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا قسم کعبہ کے رب کی حسین کے جسم سے میں محمد کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ریحانۃ فی الدنیا الحسن والحسین، محبوب نے فرمایا میں محمد کی جنت کے 2 پھول جنت دنیا کے اندر ہے، ایک پھول کا نام حسن بن طبع ہے، دوسرے پھول کا نام نواسہ مصطفیٰ حسین بن علی ہے۔ توجہ کرنا، سیدنا حسین بن علی کا قاصر مکان کی چھت پہ اس نے کہا ملعون نے ابن زیاد خاندان مصطفیٰ سے تبرہ کر ایک یہ چھت پہ چڑھ گیا، جو خط میں لکھا تھا سب اعلان کر دیا کوفہ کے اندر، لیکن کوفیوں کو صاف صاف سونپ چکا تھا، کوفیوں کے تو کتنے پانی ہو گئے تھے، انہوں سے مسلم میں نقیر ترمذی میں ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور اس گزرہ کے قیس نے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر سیدنا حسین بن علی کی تعریف کی کہ الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ۔ لوگوں محبوب نے فرمایا الحسین
وانا من الحسین، حسین میں محمد سے ہے، میں محمد حسین سے ہوں، یعنی جو حسین کا ہے وہ میرا ہے، جو حسین کا نہیں وہ محمد کریم کا نہیں۔ تاریخ کی اور ساتھ ہی پہ والوں جہاں بچ جاؤ، زندگی موت ابن زیاد کے قبضے میں نہیں، زندگی موت کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے زندگی موت اللہ سے قبضے میں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہتے ہوئے حسین بھی سچا، حسین کا ابا بھی سچا، حسین کی اماں بھی سچی، حسین کا نانا بھی سچا، حامد اللہ بھی جھوٹا، اس کا باپ زیاد بھی جھوٹا، یہ بھی کذاب، اس کا ابا بھی کذاب، اس کی ماں سمیہ بھی کذاب۔ ظالم نے آ کر دے دیا، ایک کتنی جرت، مکان کی چھت سے نیچے لیا دیا جائے، چنانچہ نیچے پٹک دیا گیا، جناب پیر کی جو لنڈ ہو گیا، جہاں میں شاہ ہوش کر گئے، مگر دنیا کو بتا گئے، لوگوں نے وہ ایک جان ہے، اللہ ہزاروں جان نے دیکھا، میں قربان کا دیکھا، لیکن نواز رسول کی عزت سے آشنا میں دیکھا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی کے خط کے ذریعہ کوفیوں کو پتا چل گیا، حسین آ گئے، ابن زیاد نے اور بن یزید کو 1000 کا لشکر دے دیا، جاؤ حسین کو گرفتار کر کے لے آؤ، اور 1000 کا لشکر لے کے آتا ہے، سیدنا حسین بن علی سے ملتا ہے، پوچھتا ہے کیوں آئے ہو؟ حضرت حسین کہتے ہیں میں خود تو نہیں آیا، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں بلایا گیا ہوں۔ پھر حسین نے فرمایا تم نے خود لکھے، میں آ گیا، اگر اپنی زبان سے منعرف ہو گئے ہو واپس چل جاتا ہوں، اور کہتا ہے نہیں مجھے تو آڈر ملا ہے، ہم وہ خط لکھنے والے نہیں ہیں، مجھے تو آڈر ملا ہے آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے چلو۔ سیدنا حسین بن علی نے اور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال فرمایا نہیں ہو سکتا، علی کا لگتے جگر ہو، فاطمہ کا میرے نظر ہو، مصطفیٰ کا نواسا ہو، بے بس ہو کر مقبل کی طرح گرفتاری پیش کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر ابن زیاد کے دربار میں سر کٹ کے تو جا سکتا ہے، لیکن جب تک زندگی کی رمق باقی ہے میں نہیں جا سکتا۔ اور دل سے نیک آدمی تھا، اہل بیت کی محبت بھی تھی، لڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کل کلام کیا ہو جائے گا، حالات کیسے آئیں گے، اور کہتا ہے پھر آپ ایسا کرو کوفہ کا راستہ بھی چھوڑ دو، مدینہ کا راستہ بھی چھوڑ دو، کوئی اور راستہ اختیار کر لو، لیکن چلوں گا میں ساتھ ساتھ جب تک ابن زیاد کا کوئی پیغام نہیں آئے گا، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت حسین نے راستہ بدل لیا، کوفہ کا راستہ چھوڑا، شام کا راستہ اختیار کر لیا، کیونکہ شام کے راستے نہیں کربلا کا میدان آتا ہے، وہ راستہ اختیار کر لیا۔ جب بن یزید ساتھ ساتھ چل رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، حضرت حسین نماز پڑھتے ہیں، اور بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، 1000 آدمی اور کی فوج کا بندہ بھی حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ابن زیاد کو پتا چلا، اس نے عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کے بھیجا کہ جاؤ حسین علی کا راستہ روکو، کہیں شام نہ پہنچ جائے، راستہ روکو۔ عمر بن سعد 4000 کا لشکر دے کے آیا، سیدنا حسین بن علی نے پیغام بھیجا، اے عمر بن سعد میں تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کا ٹائم طے ہو گیا، 20 آدمی اس کے ساتھ ہوں گے، 20 آدمی ان کے ساتھ ہوں گے، جب ملاقات ہوئی وہاں بھی حضرت حسین نے یہی فرمایا میں خود نہیں آیا، تم نے
نے مجھے بلایا تو میں آیا. اب اگر تم اپنے خطوں سے بدلتے ہو، منحرف ہوتے ہو، پھر 3 باتیں پیش کرتا ہوں. کوئی اپنی قبول کر لو، یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو، میں مدینہ جانے کے لیے بھی تیار ہوں. اگر مدینہ نہیں جانے دیتے مجھے کسی اسلامی گھر پر جانے دو، کافروں سے لڑوں گا، جہاد کروں گا، فرمایا مال غنیمت ملے گا اسی سے گزارا کروں گا، یا جہاں میں شہادت نوٹ کر دوں گا وہاں بھی نہیں جانے دیتے. پھر مجھے شام یزید کے پاس جانے دو، یزید جانے اور میں جاؤں. جب حضرت زبیر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باتیں سامنے رکھ دینا، عمر بن سعد کہتا ہے مجھے تو خطوں کا کوئی علم نہیں. فرمایا فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ. آدمی آ گئے، حضرت حسین بن علی تھیلے سے خط نکالتے ہیں. فرمایا کہ تو نے نہیں لکھا، یہ تو نے لکھا، یہ تو نے لکھا. ایک ایک کا نام لے کر اس کی تاریخ اسے دکھائی. تو نہیں مکہ آیا تھا، تو بھی تو پاس تھا نا، تو بھی تو آیا تھا، لیکن سارے بدل گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ حضرت حسین کے پاس تو سارے ثبوت ہیں کہ ہم نے بلایا ہے. اگر اقدار کو پتہ چلتا ہے کہ حسین بن علی کو بلانے والے کو کوفی ہیں، اگر راز کھل گیا ہماری خیر نہیں ہے. اب انہوں نے پروگرام بنایا حضرت حسین کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے. شہید کر دیا گیا، پھر خیموں کو آگ لگائی گئی. اب اگر کوئی سوچے یا پوچھے خیموں کا کیا قصور تھا، عورتوں کا کیا قصور تھا، خیموں میں تو عورتیں تھی، خیموں کو آگ لگانے کا کیا مطلب؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے خیموں کے اندر وہ خطوط کے تھیلے موجود تھے، پورا ریکارڈ موجود تھا. انہوں نے سوچا کہ ریکارڈ ہی ختم کر دیا جائے تاکہ کل کوئی ہمارے خلاف گواہی نہ دے سکے کہ حضرت حسین کو بلانے والے ہم ہیں. عمر بن سعد جب حضرت حسین کی ملاقات ہوتی ہے، بات عمر بن سعد کو سمجھ آ گئی. اب اس نے ابن زیاد کو خط لکھا، آدمی بھیجا کہ اللہ نے جنگ کی آگ کو بجھا دیا ہے، امید لڑائی نہیں ہوگی، صلح ہو جائے گی. حضرت حسین نے 3 باتیں کی ہیں اور میری عقل کے مطابق معقول باتیں ہیں جو آپ کہنے سے کرتے ہیں. ابن زیاد کے پاس خط پہنچا. ابن زیاد بولتا ہے کہ تو اس آدمی کا خط ہے جو حسین سے لڑنا بھی نہیں چاہتا لیکن اپنے گورنر کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا. تھوڑی دیر کے ابن زیاد نے سوچا کہ جنگ کی آگ نہ بڑھ کے تو اچھا ہے، لیکن وہاں اگلی بڑھ وقت جس کو شمر ابن جوشن کہتے ہیں وہ بیٹھا تھا. شمر ابن جوشن جس کا نام شرابیل تھا اور لوگ شمر بنے پھر جوشن کہتے تھے. وہ فوراً بولا ابن زیاد یہ حضرت حسین کی سیاسی چال ہے، وہ بچ کر واپس جانا چاہتا ہے تاکہ ایک جماعت اکٹھی کرے اور پھر ہمارے اوپر حملہ کر دے. اب قبضے میں آ گیا ہے، یا تو ضمیر کی بیعت ہو یا پھر قتل کر دو، شہید کر دو. شیخ نے مشورہ کیا، ابن زیاد نے قبول کیا اور حسین کے ساتھ شمر ابن جوشن کے بھانجے بھی تھے، کیونکہ شمر ابن جوشن کی جو پھپھی تھی نا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی کہانی تھی جس کا نام ام بنین تھا. ام بنین اس کے بیٹے حضرت حسین کے ستیلے بھائی، ایک کا نام حضرت جعفر بن علی تھا، ایک کا نام حضرت عباس بن علی تھا، ایک کا نام ابوبکر بن علی تھا، ایک کا نام عمر بن علی تھا. یہ بھی حضرت حسین کے ساتھ تھے، بھائی جو تھے نا. جب شمر ابن جوشن کو ابن زیاد نے کہا جاؤ کربلا کے اندر حسین پہ پانی بند کر دو اور عمر بن سعد سے کہو لڑائی کرے، اگر لڑائی نہ کرے تو عمر بن سعد کو قتل کر دینا اور کمان خود سنبھال دینا خاندان مصطفیٰ کے خلاف. اے شمر پھر تو نے لڑنا. یہ کہنے لگا مجھے جعفر بن علی، عباس بن علی اور بکر بن علی، عمر بن
اب شمر عبید اللہ بن زیاد سے امن کا خبر لے کے جاتا ہے، وہاں جا کے بلایا جابر بن علی، عباس بن علی اور عمر بن علی کہاں ہے؟ چاروں آگے خط دکھاتا ہے، میں تمہاری امان لے کے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، اقدار تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ چاروں نے بے زبان ہو کر کہا اور نواز رسول کے لیے امان نہیں، ہم اس امان کے اوپر تھوک دیں، ہمیں شہادت قبول ہے، حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہاں بھی حسین کے ساتھ ہوں گے، مرنے کے بعد بھی بھائی حسین کے ساتھ ہوں گے۔ آج بھی دیکھو اللہ تب کو مدینہ پاک لے جانا چاہتے ہو تو آمین کہہ لو۔ روضہ رسول میں نے دیکھا آمنہ کے لال آرام کر رہے ہیں، محبوب کے ساتھ دو شخصیتیں آرام کر رہی ہیں، ایک کو سیدنا ابوبکر کہتے ہیں، ایک کو سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور اگر حضرت حسین کے روضے پہ چلے جاؤ، آج بھی حسین کے روضے کے اندر حضرت حسین کے ساتھ دو شخصیتیں آرام کر رہی ہیں، ایک کو علی کا بیٹا ابوبکر کہتے ہیں، دوسرے کو علی کا بیٹا عمر کہتے ہیں۔ مواصلت دیکھو، محبوب کے ساتھ بھی ابوبکر، ایک عمر، حضرت حسین کے ساتھ بھی ایک ابوبکر ایک عمر۔ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ یار حضرت حسین کب روزہ ہے اور روزے کے اندر قبریں کتنی ہیں؟ آپ کو بتائیں گے 3 ہے۔ کون ہے؟ ایک حضرت حسین ہے، وہ حضرت حسین کے اس کے ایک بھائی ہیں، ایک ابوبکر بن علی ہے، دوسرا حضرت عمر بن علی ہے۔ بہرحال انہوں نے امان کو ٹھکرا دیا، ساتھ ہی مارنا، پانی بند، کھانا بند، مہمان بلا کہ آپ کو، مہمان بلا کہ آپ کو، مہمان نوازی خوب کی 12,000 خط دیر کو آدمی گیا، لیکن جب آ گئے تو مہمان بلا کہ آپ کو، مہمان نوازی خوب کی، اور کھانا تو بر کنار تھا، پانی کی گوٹ تک ندی۔ ٹائم بڑا تھوڑا، 10 محرم کا سورج طلوع ہو گیا، دونوں طرف کا بندی ہوئی، دونوں طرف سے ادھر ذمہ دار کے فوجی آ رہے ہیں، ادھر حضرت حسین کے پاٹی جا رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، ایک طرف شہید ہو کر جنت جا رہے ہیں، دوسری طرف مردار ہو کر جہنم جا رہے ہیں۔ کربلا کا منظر میں نے دیکھا، لاشیں لاشیں تڑپ رہے ہیں، کہیں حضرت عبداللہ پڑھے، کہیں حضرت عبدالرحمان پڑھے، کہیں حضرت جعفر بن عقیل جامع شہادت نوش کر چکے، کہیں حضرت عبید اللہ بن عقیل جامع شہادت نوش کر چکے۔ ادھر دیکھو تو محمد بن علی قریب بن مسلم بن عقیل کا لاشا تڑپ رہا، ادھر دیکھو محمد بن علی تڑپ رہے ہیں، ابوبکر بن علی تڑپ رہے ہیں، عمر بن علی تڑپ رہے ہیں، جعفر بن علی تڑپ رہے ہیں، عباس بن علی تڑپ رہے ہیں، عثمان بن علی تڑپ رہے ہیں۔ مولا علی کے 9 بیٹے کربلا کے میدان کے اندر جامع شہادت نوش کر چکے ہیں، حضرت حسن کے بیٹے ابوبکر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، قاسم بن علی جامع شہادت نوش کر چکے ہیں۔ حضرت حسین کے 12 سالہ بیٹا علی اکبر اور 6 ماہ کا علی اصغر وہ بھی جامع شہادت نوش کر چکا ہے۔ حضرت حسین کا علی بھائی وہ بھی جامع شہادت نوش کر چکا ہے۔ حضرت سعد، حضرت فضل، حبیب بن بلال، نافع بن بلال، یزید قیسی، حسین بن یزید، عبداللہ بن عروہ، عبید اللہ بن عروہ، عبدالرحمن بن عروہ، خود حضرت عروہ، حضرت سالم، حضرت طلحہ، میرے بھائیوں پورے میدان کربلا کے اندر لاشیں بکھرے پڑے، حتیٰ کہ وہ حور بن یزید
شہید جتنا راستہ رکھا تھا جب اپنے سمجھانا اب ان کا ارادہ تو حسین کو شہید کرنے کا ہے وہ بھی آ گیا اس کا بھائی بھی آ گیا اس کا غلام بھی آ گیا اپنے بھائی بھی شہید ہو گئے ان کا بھائی بھی شہید ہو گیا ان کا غلام بھی شہید ہو گیا سیدنا حسین بن علی تلوار لے کر کربلا کی اندھیر نگری کے اندر جانے لگے پیچھے کتنے دامن پکڑا لڑکے دیکھا تو پیار کرنے والی زینب موجود ہے فرمایا بہن دامن کو پکڑتی ہے میرے بھائی جان آپ نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے فرمایا جب تک محمد موجود ہے آپ نے نہیں جانا بہن کا پیار دیکھو بھائی کے ساتھ بیٹے قربان کرنے کے لیے تیار ہے لیکن بھائی کو بھائی پر پیار چاہ جائے تیار نہیں اپنے بیٹا محمد کا ہاتھ پکڑا جاؤ سرکا بن جاؤ اپنے ماموں کی طرف سے شادی کا جاؤ بیٹا اللہ حافظ کہ میرا نام لینا تیر بجان دے اف نہیں کہنی وہ ظلم سمر گا سینا دونوں بیٹے چلے گئے جامع شہادت روز کر گئے آواز نہیں سے اپنے بھانجوں کے لاشے اٹھا کے لے جا بھانجوں کے لاشے اٹھائے ماں کو پتہ چلا میرے بیٹے شہید ہو گئے جو ہاتھ اٹھائے شکر خدایا اے پتر میرے نے تے موت شہادت پائی تیرا مال حوالے تیرے تے سانو خوف نکاری اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 57 سال کی عمر ہاتھ میں تلوار لیے میدان کارزار کی طرف بڑھنے لگے آواز جو بڑھنے والے تو کون ہے فرمایا تو کون ہے مجھے تکبیر کرتے ہیں فرمایا مجھے بھی شبیر کہتے ہیں مجھے خونی بہن کہتے ہیں فرمایا مجھے حسین کہتے ہیں مجھے طوفان کہتے ہیں فرمایا مجھے تو استقامت کی چٹان کہتے ہیں حسین رک جا میرا کام مٹا دینا فرمایا تو رک جا میرا کام بہتر دیوا کرا کے مصطفیٰ کے دین کو محفوظ کر لینا ادھر آئے ظالم انہر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں محرص لکھنے سے مجبور ہو گئے اپنے بیدانے کہ دنیا ایسا بہادر دکھا نہیں سکتی جس کے بیٹے شہید ہو گئے ہوں بھانجے شہید ہو گئے ہوں چچا دار شہید ہو گئے ہوں بھتیجے شہید ہو گئے ہوں ہاں میری بھائی شہید ہو گیا ہو میری چچا شہید ہو گیا ہو پورا خاندان بہت کر کے لاچے طرف رہے ہو لیکن اس کی آنکھ میں آنسو ہی نہ ہو اس کی زبان پہ جملے جاری ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کاش تین ہوتا بوڑھا شیر جب اٹھ کرتا لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا ظالموں نے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا حضرت حسین سے تیر رکھانے لگے تلواریں چلنے لگی میں ارجع یا العالمین یہ تو سینہ جو مصطفیٰ کے سینے سے مسکو کر ہے پریشانی سے تیر لگا یہ تو پریشانی جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے اللہ وہ تیر آیا حضرت حسین کی گردن پہ لگا جس گردن کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے اللہ کیا حکمت ہے تیری جواب آیا در ہے طلب دیدار دی در ہے طلب دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل نیسا جان پہ کہہ لو در ہے طلب مکار در ہے طلب آشے بولیں گے در ہے طلب دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل کیوں اپنی حدیث یار دی اپنی حدیث اور یار دی سجدے سے تارے کٹا سے مل اللہ ابن عبد رسول جگر گوشہ رسول فرمائے مجھے ہی پتا ہے حسین ابن علی تو پوچھ حسین ابن علی تو پوچھ قید وفا یار دے حسین ابن
علی تو پوچھ دے وفا یار دے بامے وسے پیا پیران دا میر عاشق ہمت ہار دے گھر دا گھر لٹا کے مل گھر دا گھر لٹا کے مل سجدے سے کر پٹا کے مل کو اوکھی حدیث باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر کریں گے وما علینا